تراویح کی تعداد 8 یا 12؟ تراویح کی تعداد مع الوتر 13 ہے. تراویح کی تعداد 8 رکعت 11 ہے، سوری 11 ہے. 11 بھی ہے، 13 بھی ہے، 9 بھی ہے. 20 ہے یا 8؟ ہاں 20 نہیں ہے، 20 ہے تو 25 30 40 90 تک آپ 100 تک پڑھو، نو پرابلم. لیکن سنت سے جو ثابت ہے وہ صرف 8 رکعت تراویح ہے، 2 رکعت کر کے. اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد 3 وتر کے ساتھ وہ 11 ہو جائے گی، تو یہ پڑھ سکتے ہیں. جب بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تراویح میں پورا قرآن سننا یہ سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے. آپ ہاں قرآن آپ پڑھیں خود سے، تراویح آپ پڑھیں. اگر حافظ جی پڑھاتے ہیں بہت جبرن پڑھواتے ہیں بیچارے، تو اتنا بھی ہلکی کرو، ذرا ہلکے ہلکے پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو. 8 رکعت الحمدللہ اسی میں برکت ہے. جی جی شیخ، یہاں ایک سوال ہے کہ گھر کے پاس میں اگر کوئی مسجد ہو تو اس کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں، دور کی مسجد میں نماز پڑھنے جانا کیسا ہے؟ بلا سبب جانا جائز نہیں ہے. اپنے گھر کی مسجد کو آباد کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر اس کی یہ نیت ہے کہ ہم زیادہ چلیں گے، چلنے کا جو ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس لیے ہم جائیں اس مسجد میں نماز پڑھنے، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیت سے دوسری مسجد میں جانا کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا، یہ جائز نہیں ہے. آپ کی جو اپنی مسجد ہے آپ اس میں نماز پڑھیں، اس کو آباد کریں. دوسرا، نام کے شروع میں محمد لگانا کیسا ہے؟ نام کے شروع میں جو محمد لگتے ہیں، نام کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آدمی برکت کے لیے لگاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے محمد ناصر الدین، محمد علاء الدین، محمد نور الدین، محترم محمد، اس سے کوئی حرج نہیں. محمد ناصر، محمد انضمام، محمد نور الحق، کوئی حرج نہیں. جی مدرسے میں ختم بخاری کا پروگرام کرنا کیسا ہے؟ واللہ ایک رسم ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ایک رسم ہے یہ. اور جو یہ ختم بخاری کے نام پر، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک سوال ہے، 5 مہینے یا 6 مہینے میں ہمارا ثابت ہو جاتا ہے، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے جنازہ ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں 2 قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ چونکہ 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے پیٹ میں، تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور بچہ کیا کہتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے. پھر جب وہ مر گیا، وہ زندہ ہوا، ظاہر 4 مہینے، آپ کہہ رہے ہیں 5ویں اور 6 یا 7ویں مہینے میں ساخت ہو جائے، گر جائے بچہ، تو ظاہر 4 مہینے میں وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اور روح ڈالنے کے بعد پھر وہ مر گیا. تو اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لینا بہتر ہے. جی ایک سوال ہے کہ دیوبندی گھرانے میں اپنی بیٹی دینا کیسے ہے؟ کسی بھی مشرک اور کسی بھی بدعتی گھرانے میں بیٹی دینا جائز نہیں ہے. اور یہ بات دلائل سے، براہین سے اور حقیقت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کے اندر دیوبندی یا بریلوی لوگ ہیں، یہ جو عقیدہ ان کا ہے، یا تو وہ اس عقیدے کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے، اور یا پتہ ہے تو اس کو کہتے ہیں ہمارا ہی ہے، یہی عقیدہ ہے. تو یہ ان کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے. اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو ان کے ہاں اپنی بیٹی دینا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹی بھی آگے چل کے شرک میں، اور وہ نسل شرک اور بدعت کے اندر ملوث ہو جائے گی. جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، صوفیوں کی جماعت ہے، یہ بے دین. آپ نماز روزے کی بات نہ دیکھیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، ایمان اور عقیدہ ایک الگ چیز ہے. ایمان اور ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. تو ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے
عقیدے میں ان کے ہاں بہت کچھ خرابیاں ہیں، استغفر اللہ میں بیان کروں گا تو بہت رات گزر جائے گی، اور وہ موجود ہیں ہماری کیسٹوں میں اور کتابوں میں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائیں۔ تو مختصر یہ کہ اہل الحدیث کو اپنی بیٹیاں دیں، اہل الحدیث میں اپنی بیٹیاں کریں، نوجوانوں کو ڈھونڈیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہے، برکت ہے، اور آپ کے لیے عافیت ہے، ورنہ بیٹی کا بھی گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے یا بد مذہب ہے تو وہ انکار کرتے کہ میں ایسے گھر میں شادی نہیں کروں، اور اگر باپ زبردستی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور عیسائی کی بیٹی کے شادی نہیں کر سکتے؟ ہاں عیسائی کرسچن کی بیٹی سے ہاں کوئی مسلمان اگر شادی کرنا چاہتے ہیں؟ عیسائیوں کی لڑکی سے مسلمان شادی کر سکتا ہے؟ اہل کتاب سے؟ ہاں تو میں آپ نے یہ پوچھا، آپ اپنی بیٹی دینے کی بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ عیسائیوں کے ہاں اپنی بیٹی دینا حرام ہے کیونکہ وہ بھی مشرک ہیں، ہاں ان کی بیٹی لینا جائز ہے۔ تو جب اہل کتاب کی بیٹی لے سکتے ہیں تو ان کی بیٹی لے لو، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، کسی کی بھی، انشاءاللہ یہاں آگے کم از کم وہ جنتی ہو جائے گی۔ جب عیسائیوں کی لے سکتے ہیں تو ان کی تو بدرجہ اولا لے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ اور ہم نے سنا ہے کہ یہاں بھی شہری کے لیے لاؤڈ اسپیکر لوگ کھول کے جگاتے ہیں۔ خبردار خبردار، جتنے بھی ذمہ داران مساجد ہیں، میری درخواست ہے اور میری آواز جہاں بھی جا رہی ہے، تمام ہندوستان میں باقاعدے ایسے اعلان کرنے والوں کے منہ پہ پٹی لگاؤ اور منع کیا جائے کہ ہرگز شہری کے لیے نہ کسی کو جگانا ہے اور نہ کسی کو اٹھانا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر اذان کے لیے استعمال کرو، بکواس کے لیے مت استعمال کرو۔ لوگ آپ کے محلے میں مسلم بھی رہتے ہیں، نان مسلم بھی رہتے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کا ضرورت کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرو، اس کے بعد بند کر دو۔ یہ کیا کہ 2 ہی بجے سے لوگوں، بھائیوں اور بہنوں اٹھو، شہری کا وقت قریب آ چکا ہے، شہری بناؤ۔ یہ مولوی کو اپنے ٹفن کی پڑی رہتی ہے کہ اگر نہیں آج جاگی کسی کے جہاں باری ہے تو گیا میری شہری گئی، اب شہری میں 5 منٹ باقی ہے، شہری میں 2 منٹ باقی ہے، شہری میں 1 سیکنڈ باقی ہے، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے لاؤڈ اسپیکر کو اذان کے لیے استعمال کریں، ان سب چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ وعلیکم السلام۔ بیدات نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بیدات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد میں؟ بیدات ہوتا ہے اس میں؟ بدعت کیسی بدعت ہے؟ بدعت 2 طرح کی ہے۔ ہاں تو ان کے وہ تو ہیں بدعتی، وہ تو مشرک نہیں، نماز ہوتی ہے، ہم لوگ گھر میں پڑھیں گے؟ ہاں اگر نہیں مسجد ہے تو آپ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں ہو رہا ہے، اس بستی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ ہاں تو آپ الگ سے مسجد بناؤ، ان کی پیچھے نماز جائز نہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت ہی نہیں ہے، یہ شرک بھی سمجھاتے خلاص، تو آپ الگ مسجد بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لیکن ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جی۔ اور کوئی سوال؟ مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے، کوئی اگر مردہ مر جائے تو مسجد میں اعلان کرتے ہیں، تو اعلان کرنا کیسا ہے؟ مردہ خبر دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب موت کی اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ہے نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، جائز۔ مسجد نبوی کے اندر بھی جب جنازہ، یا حرم میں، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی جب جنازہ آ جاتا ہے تو اعلان کرتے ہیں نا کہ الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، کہتے نہیں ہیں؟ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تو اعلان ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔